أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین یاسین۔ فائدہ: جمہور علماء کے نزدیک یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اور مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والقرآن الحکیم ترجمہ: قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی۔ فائدہ: قرآن مقدس میں بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، جن میں زیادہ تر حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اور صرف 7 مقام پر اپنی ذات کی قسم کھائی ہے۔ یہاں سورت کے شروع میں ہی قسم کھا کر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ إنك لمن المرسلين اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں۔ یہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور رسالت کو قسم کے ساتھ بیان کیا۔ آپ کے سوا کسی اور نبی اور رسول کی رسالت کو قسم کھا کر نہیں بیان فرمایا۔ على صراط مستقيم سیدھے راستے پر ہو۔ تنزيل العزيز الرحيم یہ قرآن اس ذات کا اتارا ہوا ہے جو غالب اور نہایت مہربان ہے۔ قرآن مقدس نازل کرنے والے کی آیت مبارکہ میں 2 صفت بیان کی گئی، غالب اور زبردست ہے کہ ایسا غالب ہے، ایسا زبردست ہے کہ کوئی مائی کا لال قرآن کریم کے ایک زبر زیر میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، یا اسی طرح کوئی قرآن کریم کو نظر انداز کر کے اس زبردست کی، اس غالب کی نظروں سے نہیں بچ سکتا، اپنے انجام سے نہیں بچ سکتا۔ دوسری صفت بیان کی گئی رحیم ہے کہ اس مالک کے رحیم ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ وہ مالک ہو کر، رب ہو کر اپنے بندوں سے، غلاموں سے، خادموں سے کلام کرتا ہے۔ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیدائش 571 سال کے بعد ہوتی ہے، پھر 40 سال میں آپ کو نبوت ملتی ہے۔ تقریباً 611 سال کا عرصہ ہو گیا تھا کہ عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی جی، اے پیارے رسول، آپ ان لوگوں کو خبردار کر دیجئے جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب انسان اندھیری کا خوگر ہو جاتا ہے تو روشنی سے اس کو پریشانی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح مکے والوں کے سامنے جب ایمان کی، اسلام کی روشنی پیش کی گئی تو وہ الٹے اس سے محبت کرنے کے بجائے دشمن ہو بیٹھے۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں پر عذاب الہی کی بات ثابت ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں تقدیر میں جو بات لکھی تھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ بات پوری ہو رہی ہے۔
لیکن یہ واضح رہے، یاد رہے کہ تقدیر میں لکھا ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کفر پر مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے کا موقع بھی دے گا اور اختیار بھی دے گا، لیکن یہ لوگ اپنے اختیار اور اپنی خوشی سے ضد پر اڑے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ آیت مبارک میں خداوند قدوس نے کافروں کی ضد اور ہٹ دھرمی کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے، اسلام کے، قرآن کے صاف صاف ظاہر ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اس طرح ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی ہے کہ اپنے آپ کو حق کے دیکھنے سے محروم کر لیا ہے، جیسے ان کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں، ان کا سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہو۔ مقمحن ایسے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کو رسی سے پیچھے کو کھینچ لیا گیا ہو، اس کا سر اوپر کو الل گیا ہو، اوپر کو ہو گیا ہو کہ وہ نہ اپنے دائیں دیکھ سکتا ہے، نہ بائیں دیکھ سکتا ہے، نہ نیچے دیکھ سکتا، کہ سبز ہرا گھاس اس کے سامنے موجود ہو۔ تو یہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قسم کھا لی ہے کہ ہمیں محمد کی بات کو ماننا ہی نہیں ہے، ان کی مثال اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ان کے گلے میں طوق پڑے ہوئے ہیں جس سے وہ حق بات کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ایک آڑ ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک پیچھے، اسی طرح ان کو ڈھانپ دیا ہے، لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے۔ گویا کہ یہ دوسری مثال ہے کہ جیسے کوئی آدمی قسم کھا لے کہ مجھے کوئی دوائی نہیں پینی ہے، ڈاکٹر سے دشمنی کر لے اور ہر قسم کی بد پرہیزی پر تیار ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے مرض کو مہلک بنا دیتے ہیں۔ یا اسی طرح کوئی آدمی کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لے اور پھر چاروں طرف کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر لے اور قسم کھا لے کہ مجھے روشنی کو دیکھنا ہی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ان کفار نے، ان مشرکوں نے یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی روش اختیار کی، تو اللہ نے گویا کہ ان کے چاروں طرف ایک آڑ بنا دی کہ ان کو حق بات اب سجائی دیتی ہے اور نہ دکھائی دیتی ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان کے حق میں آپ کا خبردار کرنا، سمجھانا اور نہ کرنا برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو سمجھایا نہ جائے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے حق میں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن تمہارے حق میں تو ضرور فائدہ ہوگا۔ سمجھانے والے کو، تبلیغ کرنے والے کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا اور حجت بھی تام ہو جائے گی۔ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور بغیر دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، تو آپ ان کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیجیے۔ اس آیت میں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ آپ کے سمجھانے سے کس کو نفع ملے گا۔ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج کر دیا ہے. اثرات کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے کاموں کے بعد باقی رہ جاتے ہیں. جیسے آپ نے ایک شخص کو مسلمان بنا دیا، پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، اب وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے. آپ نے کسی کو دین کی تعلیم دی اور وہ اس تعلیم کو پھیلاتا ہے. کوئی مسجد، کوئی مدرسہ آپ نے بنوا دیا جہاں نماز، روزہ، قرآن اور حدیث کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. آپ نے دینی کتابیں لکھی جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان صورتوں میں آپ کی نیکی کا اثر آپ کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جس کو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ان کا ثواب ملتا رہتا ہے. اسی طرح ایک شخص نے کسی کو گمراہ کر دیا، کوئی ایسا کام کیا کہ کوئی ایسا فیشن اختیار کیا کہ اس کی دیکھا دیکھی میں دوسرے لوگوں نے بھی وہ غلط فیشن اختیار کر لیا. اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو مر جائے گا، لیکن مرنے کے بعد میں جو بھی اس غلط طریقے پر چلتے رہیں گے ان کا گناہ بھی اور ان کا اثرات جو ہیں وہ بھی اس پہلے آدمی کو ملتے رہیں گے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اور اے رسول آپ ان لوگوں کے سامنے اس بستی کے رہنے والوں کا قصہ سناؤ جب ان کے پاس کئی پیغمبر آئے تھے. قرآن کریم نے نہ اس بستی کا نام ذکر فرمایا ہے نہ ان رسولوں کا جو اس بستی میں بھیجے گئے تھے. بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ بستی شام کا مشہور شہر انطاکیہ تھی، لیکن نہ تو یہ روایتیں مضبوط ہیں اور نہ تاریخی قرائن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرات انبیاء نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی مدد کی. ان تینوں رسولوں نے کہا یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. رسولوں کی یہ بات سن کر کہ ہمیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، بستی والے کیا کہتے ہیں وہ سنیے. ترجمہ: وہ لوگ کہنے لگے تم لوگ تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نہیں اتاری، تم لوگ سراسر جھوٹ بول رہے ہو. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ان رسولوں نے کہا ہمارے رب کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یعنی ہم جھوٹے نہیں ہیں جیسا تم ہم پر الزام لگا رہے ہو. وما علينا إلا البلاغ المبين. اور ہماری تو صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ صاف صاف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں.
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تم لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان حضرات کے بستی میں تشریف لانے اور دین حق کی دعوت دینے کے بعد جب بستی کے لوگوں نے نافرمانی پر کمر باندھے رکھی تو ان پر تنبیہ کے طور پر، سزا کے طور پر قحط مسلط کر دیا گیا۔ انہوں نے اسے ایک تعزیانہ سمجھنے کے بجائے الٹا اسے ان حضرات کی نحوست قرار دیا، اور دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ ان حضرات کی دعوت کے نتیجے میں جو بحث و مباحثہ شروع ہوا، دو فریق ہو گئے، کچھ لوگ ان کے ماننے والے ہوئے اور کچھ نہ ماننے والے ہوئے، ان میں آپس میں اختلاف ہوا، اسی کو انہوں نے نحوست سے تعبیر کیا ہو۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ پیغمبروں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا اس لیے تم ہمیں منحوس کہتے ہو کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ نحوست تو تم پر تمہارے اعمال بد کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر تم ہماری بات پر غور کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں تمہارے ہی بھلے اور خیرخواہی کے لیے کہہ رہے ہیں، اور جو نصیحت کر رہے ہیں وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا ہماری نصیحت اور خیرخواہی کا بدلہ یہی ہے کہ تم ہمیں ہی منحوس سمجھو؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ اور اسی عرصے میں شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس آدمی نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم رسولوں کا کہنا مان لو۔ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اور ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نبی کی صداقت، سچائی دو ہی باتوں سے جانچی جا سکتی ہے۔ نمبر ایک اس کا قول و فعل، نمبر دو اس کا بے غرض ہونا۔ کہ اول تو یہ لوگ آپ دیکھو کہ سراسر معقول بات کہہ رہے ہیں، ایسی بات کہہ رہے ہیں جو لوجک ہے، جس میں عقل کو جو اپیل کرتی ہے۔ ان کی اپنی سیرت بالکل بے داغ ہے۔ دوسرے کوئی شخص اس بات کی نشاندہی نہیں کر سکتا کہ اس دین کی دعوت دے کر یہ اپنے کسی فائدے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا یہ دین کی دعوت اپنے مفاد کے لیے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ تم ان کی باتیں نہ مانو۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ آخر میں کیوں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مرد مومن نے اپنے اوپر رکھ کر دوسروں کو سنایا کہ تم کو آخر کیا ہوا کہ جس نے پیدا کیا اس کی تم بندگی نہیں کرتے، اور جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ان کے سامنے تم بچھے جاتے ہو۔ روایتوں میں اس مرد مومن کا نام حبیب نجار بتایا گیا ہے۔ یہ پیشے کے لحاظ سے بڑھی تھا
اور ان رسولوں کی دعوت پہلے ہی قبول کر کے ایمان لا چکا تھا، اور شہر کے سرے پر کہیں دور تنہا عبادت میں لگا رہتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ان کی قوم کے لوگ ان رسولوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں تو یہ جلدی سے وہاں پہنچے اور بڑے مؤثر انداز میں اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ۔ بھلا کیا اس سچے مالک کو چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان جھوٹے معبودوں کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں۔ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ آمنت بربكم فاسمعون۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، اب تم بھی میری بات سن لو۔ یہ حق بات کا اعلان کرنا تھا کہ قوم کے لوگ اس کے دشمن ہو گئے اور سب مل کر اس پر ٹوٹ پڑے اور گھونسوں، لاتوں اور ٹھوکروں سے اس کو شہید کر دیا کہ جس حبیب کو وہ بڑی محبت کرتے تھے، اس کے عاشق تھے، آج اسی کو شہید کر دیا جب اس نے اللہ وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کی گواہی دی۔ شہید ہوتے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون۔ اس آدمی سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے باعزت بندوں میں شامل فرما لیا ہے۔ نیک لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے، یہی صفات نیک لوگوں کی ہوتی ہے کہ قوم نے اس سے دشمنی کی، یہاں تک کہ اس کو شہید کر دیا، مار ڈالا، لیکن اس بندے خدا کو جنت میں پہنچ کر بھی قوم کی بھلائی کا خیال رہا کہ کاش میرا حال اور جو اللہ کی طرف سے انعام و اکرام مجھے ملا ہے کسی طرح میری قوم کو معلوم ہو جائے، شاید وہ بھی سب کے سب ایمان لے آئیں۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ وہ تو بس ایک سخت آواز تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت کو مزید اہتمام کی ضرورت نہیں پڑی کہ آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیجی جاتی، اور نہ ہی حق تعالی شانہ کی یہ عادت ہے کہ قوموں کو برباد کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے ان کے گناہوں کی وجہ سے بڑی بڑی فوجیں بھیجا کریں۔
یوں کسی خاص موقع پر کسی خاص مصلحت کی وجہ سے فرشتوں کا لشکر بھیج دیں وہ دوسری بات ہے، وہاں تو بڑے بڑے مدعیوں کو، بڑے بڑے سرکشوں کو، بڑے بڑے نافرمانوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ڈانٹ ہی کافی ہے۔ چنانچہ اس قوم کا حال بھی یہی ہوا کہ فرشتوں نے ایک چیخ ماری اور سب کے سب اسی دم بجھ کر رہ گئے، ختم ہو گئے۔ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی ساری قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے؟ یعنی پہلے لوگوں کے حال سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ کیسے ہیں کہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں کہ دنیا میں کتنی قومیں پہلے پیغمبروں سے ٹھٹا کر کے غارت ہو چکی ہیں، برباد ہو چکی ہیں، اس پر بھی عبرت نہیں ہوتی۔ جب کوئی نیا رسول آتا ہے، پیغمبر آتا ہے، تو وہی مذاق، وہی تمسخر، وہی استہزاء، وہی ٹھٹا شروع کر دیتے ہیں جو پہلے کفار کی عادت تھی، پہلے اللہ کے دشمنوں کی عادت تھی۔ چنانچہ آج بھی خاتم الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ مکے کے کافروں کا یہی معاملہ ہے، اور آج بھی موجودہ دور میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین کے ساتھ بدبختوں کا، دشمنوں کا تو یہی معاملہ ہے، لیکن خود مسلمان بھی اس سے کچھ کم پیچھے نہیں ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہلاک ہو کر جب ادھر واپس نہیں آتے تو بس قصہ ختم ہو گیا، مر کر مٹی میں مل گئے، پانی میں بہہ گئے، جل کر خاک ہو گئے۔ نہیں نہیں، سب کو پھر ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہاں سب مجرم پکڑے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی وہ مردہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس سے اناج نکالا، پھر یہ لوگ اس میں سے یعنی اس اناج میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور زمین میں پانی کے چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں۔ يَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ حالانکہ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، تو کیا وہ شکر نہ کریں گے؟ یعنی کیا یہ لوگ ایسے نمک حرام ہیں، ایسے احسان فراموش ہیں، طوطا چشم آنکھیں ہیں کہ جس خدا نے یہ سب کچھ سر و سامان دیا، جس خدا نے ان کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے ساری چیزیں مہیا کی، ان کی زندگی کے لیے سارے سامان فراہم کیے، اس کے شکر گزار نہیں ہوتے، اس کی بندگی نہیں کرتے، اس کی نعمتیں کھا کھا کر دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کے سامنے جھکتے ہیں،
کہ جنہوں نے ایک تنکا تک پیدا نہیں کیا۔ شریف انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد جب اس پر احسان کیا جاتا ہے تو اس کا احسان مند ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ اور وہ ذات جوڑی سے پاک ہے جس نے زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں، خود انسانوں اور ان چیزوں کو جن کو وہ نہیں جانتے جوڑا جوڑا بنایا، ان کے پیر بنائے۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں اور جانوروں میں نر اور مادہ ہونا، مذکر اور مؤنث ہونا، مرد عورت ہونا تو ہر شخص کو معلوم ہے، اسی ذریعے سے ان کی نسل بڑھتی ہے۔ لیکن دنیا میں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نہیں جانتا تھا یا اب تک بھی نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے بھی جوڑے بنائے ہیں، جیسے دن اور رات ہیں، روشنی اور اندھیری تاریکی ہے۔ اسی طرح پودوں میں بھی نر اور مادہ کا سسٹم رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ بجلی جو ہماری موجودہ زندگی کا لازمی حصہ ہے، اس میں بھی نگیٹو اور پوزیٹو، مثبت اور منفی، ٹھنڈا اور گرم دونوں قوتیں کام کرتی ہیں۔ ان چیزوں میں جوڑے جوڑے ہونے کا انسان کو پہلے کوئی علم نہیں تھا، لیکن موجودہ سائنسی ریسرچ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے، جس کو میرے رب نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات خود جوڑے سے پاک ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی پارٹنر، کوئی ساجی نہیں ہے۔ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ حقیقت بیان فرمائی گئی کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی پیدا فرمائی۔ جب سورج نکلتا ہے تو وہ اپنی روشنی کا ایک غلاف کائنات کے کچھ حصے پر چڑھا دیتا ہے، جس سے روشنی ہو جاتی ہے۔ پھر جب سورج غروب ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے، تو روشنی کا یہ چھلکا اتر جاتا ہے اور اندھیرا واپس آ جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل رات ہے، چنانچہ اسلامی تاریخ رات سے بدلتی ہے، رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم۔ اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے، سسٹم ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی چاند پورے مہینے کا دورہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں 1 یا 2 راتوں میں تو وہ غائب رہتا ہے، پھر جب دوسرا دور شروع کرتا ہے تو وہ اتنا پتلا، خمدار اور پیلا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کے درخت کی وہ شاخ جو پرانی ہو کر پتلی ہو جائے۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے
اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اس کے دو مطلب علماء مفسرین نے بتائے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ چاند اور سورج دونوں اپنے اپنے مدار میں اپنی اپنی جگہ پر چل رہے ہیں، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے، چاند کی جگہ پر چلا جائے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج کے لیے یہ ممکن نہیں، پاسبل نہیں کہ وہ رات کے وقت جب کہ چاند نکلا ہوا ہو اس وقت نکل آئے اور رات کو دن بنا دے یا دن کو رات بنا دے۔ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون۔ ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ آیت مبارکہ میں انسان کی توجہ اس واقعے کی طرف دلائی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا طوفان آیا تو اس وقت نسل انسانی فقط ایک کشتی کے ذریعے سے محفوظ رہی، جسے الہام خداوندی کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ اور ہم نے ان کے لیے کشتی کی طرح کی اور چیزیں بھی پیدا کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، ڈبو دیں، پھر نہ ان کی فریاد پر کوئی پہنچنے والا ہو اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے چند نشانیوں کا ذکر کیا ان لوگوں کے سامنے۔ ابھی گفتگو انہی لوگوں سے چل رہی ہے جنہوں نے حبیب نامی شخص کو شہید کیا تھا، آگے پھر ان سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب ان بستی والوں سے کہا جاتا ہے بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تم پر، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لیکن وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ ایمان نہ لانے والے لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو کھلانا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو خود ہی کھلا دیتے؟ اے مسلمانوں، تم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا نظام تو اس طور پر رکھا ہے کہ وہاں کوئی شخص دوسرے کا محتاج نہ ہوگا،
لیکن دنیا میں ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر مزدور سرمایہ دار کا محتاج ہے کہ وہ اسے مزدوری کا موقع دے، تو سرمایہ دار بھی مزدور کا محتاج ہے کہ وہ اس کے مکانوں کو بنائے۔ اسی طرح اگر گاہک تاجر کا محتاج ہے کہ تاجر اس کو مطلوبہ سامان عطا کرے، تو تاجر بھی، بزنس مین بھی گراہک کا محتاج ہے کہ وہ آ کر اس کا سامان خریدے۔ اسی لیے زندگی کے اس کاروبار کو چلانے اور ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دولت میں برابری نہیں رکھی۔ آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت دی ہے ان کا انسانی اور دینی فریضہ ہے کہ اپنے غریب بھائیوں کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھائیں۔ آج دنیا میں جو بگاڑ ہو رہا ہے معاشی اعتبار سے، وہ اسی غفلت کا سبب ہے کہ ہر آدمی اپنے اچھائی کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کی ضرورت کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ وہ لوگ بس ایک سخت آواز کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس حالت میں آ پکڑے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکیں گے، یعنی قیامت ایک دم ایسے آئے گی کہ انہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اور سور پھونکا جائے گا تو وہ سب قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ سور پھونکنے کا مطلب ایک سخت آواز ہوگی۔ پہلی آواز آئے گی یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب انسان مر جائیں گے یعنی قیامت ہوگی، اور یہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ گھبرا کر کہیں گے، ہائے ہماری بدنصیبی، ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ جواب ملے گا کہ یہ وہی چیز ہے یعنی قیامت ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ بس یہ ایک سخت آواز ہوگی، پھر ایک ہی دم سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی سور میں پھونک مارنے کی ایک سخت آواز ہوگی جس سے سب انسان دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کسی بھی شخص کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ۔ بے شک آج جنتی لوگ اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے،
یعنی مزے کر رہے ہوں گے۔ نیک ایمان والوں کو بغیر حساب کتاب یا ہلکی حساب فہمی کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں مجرموں کو بتائیں گے کہ دیکھو، جن نیک لوگوں کو تم دنیا میں بے وقوف سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اپنی عقل مندی کی بدولت آج جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور تم جو اپنے آپ کو بڑا زیرک اور ہوشیار سمجھتے تھے، یہاں کھڑے اپنے جرموں کا حساب دے رہے ہو۔ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دینے والی سیٹوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ مانگیں گے۔ سلام قولا من رب رحیم، اور اللہ تعالی کی طرف سے سب سے اہم انعام یہ ہوگا کہ ان کو مہربان پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، اور اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ، یعنی قیامت کے دن مجرموں کو اللہ کے نیک بندوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو اس بات کی تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہا تھا کہ صرف میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ مگر اس تاکید اور سمجھانے کے باوجود بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے، کیا تم کو عقل نہیں تھی؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون، دیکھو یہ وہی دوزخ ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، آج اپنے کفر کرنے کی وجہ سے تمہاری سزا یہ ہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، یعنی بند کر دیں گے، اور پھر ان کی حرکتوں کے بارے میں ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کرنے لگیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ جب گنہگاروں سے پوچھا جائے گا تو وہ جھوٹ بولیں گے کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کیے، اس کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کی زبان بند کر دی جائے گی، پھر ان کے اعضائے بدن، ان کے بدن کے حصے بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔
اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیمیٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں گے، لیکن انہیں کہاں راستہ سجھائی دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اور قیامت تو خیر ان کو دور نظر آ رہی ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو انہیں دنیا میں ہی ان کی جگہ ہی پر اس طرح ان کی صورتوں کو مسخ کر دیں گے کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آنکھیں جن کی روشنی کے طفیل تم دنیا کے سارے کام چلا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے سے اندھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ٹانگیں جن کے بل پر تم یہ ساری دوڑ دھوپ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے اچانک ان پر فالج گر سکتا ہے، پھر تم کو اپنی اوقات معلوم ہو جائے گی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، کیا انہیں عقل نہیں آتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں آدمی کی حالت بچوں جیسی کر دیتے ہیں، اسی طرح چلنے پھرنے سے معذور ہوتا ہے، دوسرے اسے اٹھاتے بٹھاتے اور سہارا دے کر چلاتے ہیں، دوسرے ہی اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اسی طرح اپنے کپڑوں میں اور اپنے بستر پر رفع حاجت کرنے لگتا ہے، اسی طرح وہ ناسمجھی کی باتیں کرنے لگتا ہے جس پر لوگ ہنستے ہیں، غرض جس کمزوری کی حالت میں اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، زندگی ختم ہونے پر وہ اسی حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ اور ہم نے اپنے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ بعض مشرکین کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور قرآن کریم آپ کی شاعری کی کتاب ہے، تو یہ آیت اس کی تردید کر رہی ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو قلب اور روح کے اعتبار سے زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کر دیے، چنانچہ یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ۔ اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ نیز ان کے لیے ان مویشیوں میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض جانوروں میں پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں، تو کیا پھر بھی یہ شکریہ ادا نہیں کرتے؟
جانوروں سے حاصل ہونے والے بہت سے فائدوں میں سے جیسے ان کے چمڑوں سے جوتے بننا، موزے اور دوسری مصنوعات کا حاصل ہونا، ان کے بالوں سے گرم لباس کا بنایا جانا، ان کے جسم کے مختلف اجزاء سے دواؤں کا تیار ہونا، اور بعض جانوروں کے ذریعے ماحولیات کی حفاظت اور ان میں توازن کی برقراری وغیرہ بھی شامل ہیں۔ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ سن لیجئے وہ جھوٹے معبود اور دیوتا ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ان پوجنے والوں کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت کے ان کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ یعنی مشرکین جن جھوٹے معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہ قیامت میں اس طرح حاضر کیے جائیں گے جیسے کوئی فوج اپنے فرما روا کے سامنے حاضر ہوتی ہے، اور ان کی پوجا کرنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ان کے یہ جھوٹے معبود بالکل بے بس ہے، وہ ان کی مدد تو کیا کر پائیں گے، وہاں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے اپنی پوجا کرنے والوں کی مخالفت کریں گے اور خود بھی ان کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ غرض اے نبی جی آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو، وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے۔ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر وہ اچانک جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن سمجھنے والوں کے لیے یہ دلیل ہے کہ وہ نطفہ جس میں محض ایک ابتدائی جرثومہ حیات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اس کو ترقی دے کر ہم نے اس حد تک پہنچایا کہ وہ نہ صرف جانوروں کی طرح چلنے پھرنے لگا، کھانے پینے لگا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس میں شعور اور تعقل اور بحث و استدلال اور تقریر و خطابت کی وہ قابلیتیں پیدا ہو گئی کہ خود اپنے پیدا کرنے والے کے فیصلے پر بھی انگلی اٹھانے لگا۔ نیز اور سنیے، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ اب وہ ہم پر ہی مثالیں چسپاں کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، ہمیں مخلوقات کی طرح عاجز سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہڈیاں گل چکی ہیں ان کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب چیزوں کو پیدا کرنا جانتا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ ذات وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی
اور تم اس سے اپنے لیے چولہے روشن کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ درخت کی ٹہنیاں سبز اور مضبوط ہوتی ہیں، لیکن اسی کو ایندھن کے کام میں لایا جاتا ہے اور اس سے آگ سلگ اٹھتی ہے۔ نیز جنگلات میں بعض ایسی لکڑیاں بھی دریافت ہوئی ہیں جن کو آپس میں گھسنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہری بھری ٹہنیوں میں کرنٹ کو قبول کرنے کی خاص صلاحیت ہے، اور اگر کسی برقی تار کو وہ لگ جائے تو فوراً بجلی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز سے اس کی اپوزٹ چیز کو پیدا کر سکتا ہے تو مردہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان انسانوں کے جیسا پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ تو ضرور پیدا کر سکتا ہے، وہ خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون۔ اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ ترجمہ، غرض کہ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا۔